اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کس علم کا حصول فرض ہے؟ مصنف استاد شہید مرتضی مطہری۔ حال ہی میں مجھے مرحوم فیض کاشانی کی کتاب محجۃ البیضاء دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس میں انہوں نے زیر نظر موضوع پر جامع گفتگو کی ہے۔ بظاہر انہوں نے یہ بات غزالی سے نقل کی ہے۔ غزالی کہتے ہیں کہ اس حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی تفسیر میں علماء اسلام تقریباً 20 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہر گروہ کا تعلق کسی خاص علم و فن سے ہے، اور ہر گروہ کا دعویٰ ہے کہ اس حدیث سے مراد ہمارا ہی علم و فن ہے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ حدیث طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم میں علم سے رسول اکرم کی مراد علم کلام ہے، کیونکہ علم کلام ہی اصول دین کا علم ہے۔ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ دراصل یہاں علم سے مراد علم اخلاق ہے، کیونکہ اس علم کے ذریعے سے آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا باتیں اس کے لیے باعث نجات ہیں اور کیا باتیں موجب ہلاکت۔ اس طرح فقہا کہتے ہیں کہ علم سے مقصود احکام دین کا علم ہے، کیونکہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ خود مجتہد ہو یا کسی مجتہد کی تقلید کرے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ علم تفسیر مقصود ہے، کیونکہ تفسیر در حقیقت کتاب اللہ کا علم ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ علم حدیث و روایت مراد ہے، کیونکہ ہر چیز حتیٰ قرآن کو بھی احادیث ہی کے ذریعے سے سمجھنا ضروری ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ علم سے مراد سیر و سلوک اور مقامات نفس کا علم ہے۔ اسی صورت میں ہر گروہ کا دعویٰ ہے کہ اسی کا علم مراد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خود اپنی توضیح بیان کی ہے، جو پورے طور پر تو جامع نہیں لیکن نسبتاً جامع ضرور ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کا مقصود کوئی مخصوص علم نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ ضرور اس کی وضاحت فرما دیتے اور واضح طور پر مثلاً علم کلام یا علم اخلاق یا تفسیر یا فقہ یا حدیث کا نام لیتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے انسان کے فرائض و واجبات کیا ہیں، اور کون سی چیزیں واجب عینی یا واجب کفائی ہیں۔ ان واجبات کی انجام دہی کے لیے جس علم کا حصول بھی ضروری ہو، یہ کہنا صحیح ہوگا کہ خود اس علم کی تحصیل واجب و لازم ہے۔ فریضہ تحیعی۔ فقہا کی اصطلاح میں علم حاصل کرنا واجب نفسی تحیعی ہے، یعنی یہ ایسا واجب نہیں جو بالاستقلال واجب نہ ہو، بلکہ صرف اس لیے واجب ہو کہ دوسرے اصل واجبات کی انجام دہی اس پر موقوف ہے۔ علم خود بھی ایک جداگانہ واجب ہے، ساتھ ہی اس لیے بھی واجب ہے کیونکہ یہ آدمی کو باقی فرائض اور واجبات کی انجام دہی کے لیے تیار کرتا ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ فقہا نے علم کے وجوب کو محض شرعی احکام سے واقفیت تک محدود سمجھ لیا ہے۔ غالباً یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اسلامی فرائض کی انجام دہی صرف اس پر موقوف ہے کہ مسلمان یہ معلوم کر لیں اور سمجھ لیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ خود بخود اپنے فرائض کی انجام دہی کے قابل ہو جائیں گے۔ اس بنا پر جس علم کو فریضہ کہا گیا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ مسلمان دینی احکام سے واقفیت کے لیے یا تو مجتہد ہو یا مقلد۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جس طرح دینی تعلیم ضروری ہے، اسی طرح مذہب نے اور بھی بہت سے کاموں کو فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ ان کاموں کی تعلیم حاصل کرنا اور ان میں مہارت پیدا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ مثلاً علاج واجب کفائی ہے، مگر اس فرض کی بجاوری اور انجام دہی طبی علوم کی باقاعدہ تحصیل کے بغیر ممکن نہیں، لہٰذا ان علوم کا حصول اور ان کی تعلیم بھی اپنی جگہ واجب ہے۔ یہی حال اور بہت سی چیزوں کا ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کی انجام دہی اسلامی معاشرے کے لیے ضروری ہے، اور وہ کام تعلیم و تعلم کے بغیر انجام نہیں دیے جا سکتے۔ ان سب کاموں کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ فریضہ علم ہر لحاظ سے معاشرے کی مجموعی ضرورت کے تابع ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کھیتی باڑی اور دستکاری کی ضرورت تھی، لیکن تجارت و سیاست کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں تھا۔ لوگ تھوڑے دن کسی لوہار یا بڑھئی کی شاگردی کر کے اور کچھ دن کسی سیاستدان، ہنرمند یا تاجر کے ماتحت کام کر کے سیاستدان، صنعتکار اور تاجر بن جاتے تھے۔ لیکن آج دنیا کی حالت بدل گئی ہے۔ اب کوئی کام بھی تعلیم حاصل کیے بغیر مناسب طور پر اور اس طرح کہ اسے موجودہ زندگی کی ضروریات پوری ہو سکیں نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ زراعت کے لیے بھی ضروری ہے کہ علمی و فنی اصولوں کی بنیاد پر ہو۔ ایک سوداگر اگر معاشیات سے واقف نہیں تو وہ اونچے درجے کا تاجر نہیں بن سکتا۔ کوئی سیاستدان اگر تعلیم یافتہ نہ ہو تو وہ ایک اچھا سیاستدان نہیں بن سکتا۔ آج کل ایسے بہت سے پیشے ہیں جن کے لیے تعلیم اور اپنے فن میں مہارت ضروری ہے۔
وہ کام جو پرانے زمانے میں تھوڑی سی مشق یا کسی استاد کی چند روزہ شاگردی سے آ جاتے تھے، اب اس قدر بدل گئے ہیں کہ پیشہ ورانہ اسکولوں اور کالجوں میں داخلہ لیے بغیر ان کا سیکھنا بھی ممکن نہیں۔ اکثر کاموں کے لیے فنی ماہرین درکار ہیں۔ اسلامی معاشرے کی آزادی اور عزت کا اصول۔ ہمیں چند اصول ذہن نشین کر لینے ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کس قسم کا معاشرہ چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے کہ جس کی دنیا میں عزت ہو، جو آزادی اور استقلال سے بہرہور ہو، اور جس کو خود اپنے آپ پر اعتماد ہو۔ اسلام ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ مسلمان کسی غیر مسلم قوم کے دست نگر یا محکوم ہوں۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، سورہ النساء آیت 141۔ ترجمہ: اور اللہ کبھی کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ کافروں کا مسلمانوں پر تسلط ہو۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان ہمیشہ کشکول ہاتھ میں لیے دوسری قوموں سے قرض یا امداد کی بھیک مانگتے پھریں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اسلامی معاشرے کو معاشی اور معاشرتی آزادی حاصل نہ ہو۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے پاس کافی طبیب اور دوسرے وسائل نہ ہوں، اور جب بیمار کی حالت نازک ہو جائے تو وہ اسے علاج کے لیے غیر مسلموں کے پاس بیرون ملک لے جائیں۔ یہ تو ہوا ایک اصول۔ عزت اور استقلال کی بنیاد علم ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اب دنیا اس قدر بدل گئی ہے کہ سب کام علم ہی سے چلتے ہیں۔ علم کے بغیر زندگی بسر نہیں کی جا سکتی۔ انسانی زندگی کے تمام معاملات علم سے اس طرح وابستہ ہو گئے ہیں کہ کوئی کام اور زندگی کا کوئی معاملہ علم کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ فریضہ علم سارے فرائض کی کنجی ہے۔ ایک اور اصول یہ ہے کہ اسلام کے سارے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا تعلق فریضہ علم سے ہے۔ باقی سب فرائض و مقاصد کی انجام دہی کے لیے فریضہ علم کو ایک ذریعہ اور کنجی قرار دیا گیا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں حصول علم واجب تحیعی ہے، لہٰذا اگر مسلمانوں کے معاملات زندگی کوئی ایسی شکل اختیار کر لیں جس کا پہلے کی نسبت علم سے زیادہ تعلق ہو تو علم کی ضرورت، اہمیت اور وسعت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ نتیجہ: ان اصولوں سے مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سب مسلمانوں کا یہ شرعی اور عمومی فرض ہے کہ وہ علم کے حصول کی طرف توجہ دیں اور عام تعلیم حاصل کرنے کو ہر شخص پر واجب سمجھیں۔ فریضہ علم کے مسئلے کا فقہا عموماً دو جگہ تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک تو اصول فقہ میں اس جگہ جہاں اصل براءت کی بحث میں دلیل کی تلاش کے واجب ہونے پر زور دیتے ہیں، دوسرے جہاں تجارت کے مسائل کے ضمن میں تفقہ کو واجب یا مستحب قرار دیتے ہیں۔ ممکن ہے واجبات پر اجرت لینے کے مسئلے کے ضمن میں بھی اس موضوع پر کوئی اشارہ مل جائے۔ جیسا کہ پیشتر عرض کیا جا چکا ہے کہ فریضہ علم کے سلسلے میں فقہا کی توجہ زیادہ تر شرعی احکام اور مسائل کا علم حاصل کرنے کی طرف رہی ہے۔ دینی اور غیر دینی علوم۔ اصطلاحاً بعض علوم کو دینی اور بعض کو غیر دینی کہا جاتا ہے۔ دینی علوم وہ ہیں جن کا یا تو براہ راست دین کے اعتقادی، اخلاقی یا عملی مسائل سے تعلق ہے، یا وہ علوم ہیں جن پر دینی تعلیمات اور احکام و مسائل کا سمجھنا موقوف ہے، جیسے عربی ادب یا علم منطق۔ ممکن ہے کسی کو یہ خیال آئے کہ باقی علوم کا تو دین سے کوئی تعلق نہیں، اور اسلام میں جو علم کی فضیلت آئی ہے اور تحصیل علم کے اجر و ثواب کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ انہی علوم سے مخصوص ہے جن کو اصطلاحاً دینی علوم کہا جاتا ہے۔ اگر رسول اکرم نے علم کو فریضہ قرار دیا ہے تو اس سے مراد بھی یہ دینی علوم ہی ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو محض ایک اصطلاح ہے۔ ایک لحاظ سے تو دینی علوم صرف قرآن شریف، سنت پیغمبر اور سنت اوصیاء پیغمبر تک محدود ہیں۔ صدر اسلام میں جب لوگ ابھی اچھی طرح اسلام سے واقف نہیں تھے، ہر شخص پر قرآن و سنت ہی کا علم حاصل کرنا واجب تھا۔ اس وقت کسی اور علم کا وجود ہی نہیں تھا، نہ علم کلام کا، نہ فقہ کا، نہ اصول کا، نہ منطق کا، نہ اسلامی تاریخ کا، اور نہ ہی کسی اور علم کا۔ یہ جو ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا انما العلم ثلاثۃ آیۃ محکمہ و فریضۃ عادلہ و سنت قائمہ۔ ترجمہ: علم تین طرح کے ہیں، محکم آیات کا علم، فرائض عدل کا علم، اور قائم رہنے والی سنت نبوی کا علم۔ اس کا خلاصہ یہ ہے
کہ علم آیات قرآن سمجھنے اور احادیث نبوی معلوم کرنے سے مخصوص ہے، تو یہ اس زمانے کے مسلمانوں کے حالات اور ضروریات کے مطابق ہے۔ بعد میں جب مسلمان قرآن و حدیث سے واقف ہو گئے، جو گویا اسلام کا قانون اساسی ہے، تو انہوں نے حکم قرآن اور حدیث رسول سے یہ سمجھ لیا کہ مطلق علم کا حصول مسلمان کا فرض ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ دوسرے علوم وجود میں آئے اور مدون ہوئے۔ اس نقطہ نظر سے ہر وہ علم جو مسلمانوں کے لیے مفید ہو اور کسی طرح مسلمانوں کی مشکلات کو حل کرے، وہ علم دینی اور اس کا سیکھنا فریضہ دینی ہے۔ ہم کیوں صرف و نحو اور عربی زبان کو دینی علوم میں شمار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان علوم سے ایسا فائدہ حاصل ہوتا ہے جو اسلام کے مقصد سے مطابقت رکھتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم امر القیس کے عشقیہ اشعار اور ابو نواس کی خمریات دینی علم سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ ظاہر ہے صرف اس لیے کہ وہ ہمیں قرآن کی زبان سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو علم بھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہو، اس کا شمار دینی علوم میں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس علم کو خلوص نیت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ حاصل کرے گا، تو وہ ضرور اس اجر و ثواب کا مستحق ہوگا جس کا ذکر ان احادیث میں ہے جو حصول علم کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں۔ اس پر یہ حدیث صادق آئے گی کہ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم۔ ترجمہ: فرشتے طالبین علم کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ لیکن اگر نیت خالص نہ ہو تو پھر کسی علم کی تحصیل پر بھی کوئی اجر و ثواب نہیں، چاہے وہ آیات قرآنی کا ہی یاد کرنا کیوں نہ ہو۔ بنیادی طور پر تو یہ تقسیم ہی درست نہیں جس کے ذریعے ہم نے علوم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک دینی اور دوسرے غیر دینی، اور جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ وہم پیدا ہو گیا ہے کہ جو علوم اصطلاحاً غیر دینی کہلاتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کی جامعیت اور خاتمیت کا تقاضا ہے کہ جو علم بھی مفید ہو اور اسلامی معاشرے کے لیے لازمی اور ضروری ہو، اسے دینی علم کہا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔